دنیا کے اندر تو سب کو ملتا ہے، نظام دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اگر حق تعالی شانہ ہندوؤں کو پکڑ لیتے کہ تم بت کا سجدہ کرتے ہو، اور سکھوں کو پکڑ لیتے کہ تم نے گرو نانک کو نبی سمجھ لیا، اور گوتڑوں کو پکڑ لیتے کہ تم نے گوتم بدھ کو اپنا بڑا مانا ہے، جس نے زندگی بھر کا کپڑا نہیں پہنا، ننگا پربت رہتا تھا، اور مجوسیوں کو پکڑ لیتا کہ تم زرتشت کو پیغمبر کہتے ہو جو آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور مرزائیوں کو فوراً پکڑ لیتا کہ تم نے مرزا غلام احمد انگریزوں کے ایجنٹ کو کیسے نبی کہا، اور منکرین حدیث کو پکڑ لیتا کہ تم نے غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمان کو اپنے بڑے اور نیاز فتح پوری کو کیسے مانا ہے، اور بدعتیوں کو پکڑ لیتے کہ تم نے اعلی حضرت بدعت کو کیسے مجدد مانا ہے، تو پھر تو فیصلہ یہاں ہو چکا ہوتا ہے، پھر آخرت کی کیا ضرورت؟ فیصلہ تو ادھر ہی ہو جاتا ہے، اور فیصلہ یہاں کرنا نہیں ہے، فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے نظام میں اچھے اور برے، مطیعین اور عصات، موحدین اور مشرکین، مسلمین اور کافرین، متبعین اور مبتدعین، سارے کے سارے پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، صحت پا رہے ہیں، خوشیاں دیکھ رہے ہیں، یہ رحمان کا مظہر ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں متقی کو فاسق سے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرائم پیشہ لوگو، اچھے لوگوں سے آج علیحدہ ہو جاؤ۔ صرف مسلمانوں کی مغفرت ہوگی، کافروں کی نہیں۔ الرحیم کہتے کہ ایک فعلان کا وزن ہے اور دوسرا فعیل کا ہے، اور الرحیم کو مادے میں رحمان سے زیادہ مانا گیا ہے، اگرچہ فران نے اس پر کلام کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ صفت عموم جو ہے وہ رحمان ہے اور صفت خصوص وہ رحیم ہے۔ اس لیے قاضی بیضاوی وغیرہ نے کہا ہے یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ۔ بھئی اللہ تعالی کی عبادت کس دلیل سے کر لے؟ تو فرمایا پالتا وہی ہے رب العالمین۔ کون کر لے؟ فرمایا سب کر لے، العالمین۔ عالم پر احسان کس کا ہے؟ اللہ رحمان کا۔ عالم کا انجام کیا ہے؟ مغفرت کا، الرحیم۔ یہ انجام ظاہر کب ہوگا؟ قیامت میں، مالک یوم الدین۔